بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ہندوستان میں روحانی علم کے کچھ بزرگوں کا اپنے اپنے علاقے میں بہت شہرہ تھا۔ حضرت میاں محمد شیر صاحب پیلی بھیت میں نمایاں شہرت کے حامل تھے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد میں مشہور تھے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب کا طوطی دیوا میں بولتا تھا اور حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پت میں اپنے علم کے موتی بکھیرا کرتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب نے حضرت میاں محمد شیر صاحب کے بارے میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں، 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے استاد کے پاس ایک نوجوان آیا جو تسخیر جنات کا علم سیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تعلیم FA تھی۔ اس کا سارا خاندان لندن میں جبکہ وہ اکیلا راولپنڈی کے اس وقت کی تحصیل کہوٹہ کے ایک شہر کلر سیداں کے پاس ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ والدین کی بنائی 4 کنال کی کوٹھی میں مقیم تھا۔ دولت کی بھی کمی نہ تھی مگر اس کے دماغ میں جنات کو قابو کرنے کا شوق سمایا ہوا تھا۔ استاد محترم نے اس کو ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے 1 سال سے زیادہ عرصہ منت سماجت کر کے استاد جی کو راضی کر لیا۔ استاد جی نے اس کی قوت ارادی کا امتحان لینے کے لیے اسے ایک چلہ بتایا جو رات کے وقت پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا۔ تسخیر جنات کے چلے کے دوران عامل بننے والے شخص کو ایک تو نہ ڈر ہونا چاہیے، دوسرے اپنے استاد کے بتائے ہوئے عمل اور وظیفے پر ہر حال میں کاربند رہنا چاہیے۔ وہ نوجوان قوت ارادی کو مضبوط کرنے والی چند ایک مشقیں کامیابی سے کر چکا تھا۔ اب اس نے رات کے وقت پانی میں کھڑے ہو کر ایک عمل کرنا تھا۔ استاد جی نے اس کو ممکنہ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ ہدایت بھی دی تھی کہ وہ کسی صورت اپنا وظیفہ نہ چھوڑے ورنہ وہ کسی دائمی معذوری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ یا چلہ 21 دن کا تھا۔ نوجوان ہدایت اور عزم لے کر جانے لگا تو یہ بھی بتا گیا کہ وہ آنے والے اتوار کی رات سے چلہ شروع کرے گا۔ وہ دن منگل کا تھا اور ستمبر کا مہینہ تھا۔ سوموار والے دن استاد جی نے بتایا کہ انگلینڈیے نے اپنے گھر میں ایک تالاب بنایا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رات والا وظیفہ کیا ہے۔ استاد جی کو یہ خبریں ان کے جنات دیتے تھے۔ اگلے منگل کو میں صبح کے وقت استاد جی کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے بتایا رات کو انگلینڈیا ڈر گیا ہے، بے ہوش ہے اور ابھی لوگ اسے یہاں لا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی۔ لوگوں نے بے ہوش نوجوان کو گاڑی سے نکالا اور استاد جی کو بتایا کہ وہ رات کے کسی پہر چیخیں مارتا ہوا گلی میں بھاگ رہا تھا، پھر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ رشتہ دار صبح کے وقت اس کو کلر سیدہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی، 2 ٹیکے بھی لگائے مگر نوجوان کو ہوش نہ آیا۔ عقل مندی اس نے یہ کی تھی کہ چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے کچھ رشتہ دار ساتھیوں کو اپنے چلے اور استاد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کو اٹھا کر استاد جی کے پاس لے آئے۔ استاد جی کے پاس پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد اس کو ہوش آنا شروع ہوا۔ اس دوران اس پر 3 بار مخصوص دم شدہ پانی چھڑکا جاتا رہا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور تیسرے دن اس کا بخار اترا۔ تسخیر جنات کا شوق بھی اتر چکا تھا مگر خوف باقی تھا۔ استاد جی نے مجھے کہا دفتر سے 3 دن کی چھٹی لو اور اس کے ساتھ رہو۔ جب میں اور اس کے رشتہ دار گاؤں پہنچے تو اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا ماموں ہمیں گھر لے گیا۔ دوسرے دن میں اس کے گھر وہ تالاب دیکھنے گیا مگر اس نے دن کے وقت بھی گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ماموں اور اس کے گھر والوں نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی اور میں واپس آ گیا۔ چند دن کے بعد اس کے ماموں کے بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر جانا شروع کیا۔ کئی ماہ بعد گرمیوں کے دن تھے کہ استاد جی نے ایک لڑکے کو ایک تعویذ دے کر اس کے گاؤں بھیجا اور جلدی پہنچنے کی تاکید کی۔ استاد جی کا کہنا تھا اس کے گلے میں پڑا ہوا ان کا دیا ہوا تعویذ چشمے میں نہاتے ہوئے اس کے گلے سے نکل گیا ہے۔ جب لڑکا واپس آیا تو نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کو تعویذ کے گرنے کی خبر ہی نہیں ہوئی مگر وہ خود کو ہلکے بخار کی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کو تعویذ پہنا دیا گیا۔ سالوں بعد کئی بار کے اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے اپنی کوٹھی کے سین میں 5 فٹ گہرا تالاب بنوایا۔ اس میں ٹینکر کے ذریعے 4 فٹ پانی بھرا۔ اتوار کی رات کو اس نے چلہ شروع کیا۔ چوتھی رات کو اسے کچھ غیر مانوس مخلوق کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اب باقی اس کی زبانی سنیں کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ میں نے توجہ پڑھائی پر رکھی۔ اگلی رات کچھ صورتیں نظر آئیں جو مکروہ اور ڈراؤنی تھیں مگر میں ان سے متاثر نہ ہوا۔
اگلی رات پھر ڈراؤنی آوازیں اور کریچ چہرے والوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن میں نہ ڈرا۔ میں نے استاد جی کا بنایا ہوا وظیفہ نہ چھوڑا۔ اس سے اگلی رات وہ ڈراؤنی صورتوں والی مخلوق تیزی سے میری طرف حملہ آور ہوئی، مگر مجھے استاد جی نے بتایا ہوا تھا کہ وہ ڈرا سکتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک رات میں پانی میں کھڑا تھا، گھر کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں، میرا منہ اپنے گھر کے مین گیٹ کی طرف تھا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی نے تالا لگے گیٹ کو کھول لیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھول کر وہ آدمی باہر گیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ رسی اونٹ کی نکیل میں بندھی ہوئی تھی۔ اونٹ کے گلے میں بڑا سا گھنٹا تھا۔ اونٹ پر ایک عورت سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک بڑا سا دیچکا رکھا ہوا تھا اور عورت کی پشت پر ایک معصوم سا ننگ دھڑنگر بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ آنے والا اونٹ سمیت گھر میں داخل ہوا۔ تالاب کے کنارے اس نے اونٹ کو بٹھایا، ایک چٹائی بچھائی جس پر وہ خود، عورت اور بچہ بھی بیٹھ گئے۔ عورت نے دیگچے کا ڈھکن اٹھایا اور تینوں نے مل کر اس میں جو کچھ بھی تھا کھا لیا۔ جب دیچکا خالی ہو گیا تو عورت نے دیچکا زور سے پھینکا جو میرے سر کے اوپر سے زن کی آواز کے ساتھ گزرا اور درخت کے ساتھ ٹکرا کر گر گیا۔ میں یہ تماشا دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ ہی رہا تھا کہ شاید ابھی یہ کوئی ڈراؤنی حرکت کریں گے۔ مجھے یاد تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے میں نے ساری توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی حرکت نہ کی، جیسے وہ میری موجودگی ہی سے بے خبر ہوں۔ میری توجہ وظیفے پر تھی۔ اتنے میں نے سنا عورت مرد سے کہہ رہی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ مرد نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے کھا لو۔ اس عورت نے وہیں سے بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ بڑھائے اور زندہ اونٹ کو ٹکڑوں میں کر کے کھانا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں وہ سارا اونٹ کھا گئی۔ میں سمجھ گیا یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے دل کو مضبوط کیا کہ کچھ بھی کرے میں خوفزدہ نہیں ہوں گا کہ اتنی دیر میں عورت کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ مرد سے کہتی تھی، میں اب کیا کھاؤں؟ مرد نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کھا لو۔ عورت نے بچے کے 2 ٹکڑے کیے۔ بچے کی چیخوں کی آواز نے گویا میرا دماغ ہی شل کر دیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ بچے کو کھا گئی۔ بچے کو کھا کر اس نے مرد سے پوچھا، اب کس کو کھاؤں؟ مرد نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے اس باپ کو کھاؤ جس کے لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ عورت اٹھی، اس نے سر پر پڑی چادر اتار دی۔ اس کا ڈراؤنا اور شیطانی چہرہ ایسا تھا کہ میرا جسم خوف سے کانپ گیا۔ عورت نے میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ میں خوف سے بھاگ کر تالاب کے گرد کھینچے دائرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھاگ نکلا مگر وہ ہاتھ میرا پیچھا کرتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا ہاتھ میرے گلے تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے لوگوں نے بتایا، تم گلی میں چیختے بھاگ رہے تھے، پھر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے اس کو بچانے میں استاد جی کا ہاتھ تھا، جو رات کو جاگ کر اپنے موکلوں کے ذریعے اس کا خیال رکھتے تھے۔ میری ان تمام شوقین مزاج لوگوں کو نصیحت ہے کہ وہ تسخیر جنات کا کوئی بھی عمل کسی استاد اور کامل کی سرپرستی کے بغیر نہ کریں، ورنہ اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ موجود ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آئندہ میں لانے والی ہوں تسخیر حمزات کے بارے میں خاص ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔